پہاڑوں کے درمیان ایک گہری وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے لوگ برفستان کہتے تھے۔ یہ گاؤں اپنے نام کی طرح ہی بے حد سرد تھا۔ ہر سال جب برف باری ہوتی تو یوں لگتا جیسے کسی نے پوری وادی پر سفید چادر بچھا دی ہو۔ گھر، درخت اور کھیت سب برف میں ڈھک جاتے۔ منظر دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہوتا، گاؤں والوں کے لیے اتنا ہی تکلیف دہ بھی ہوتا۔ سرد ہوائیں زور سے چلتی تھیں اور جسم کے اندر تک اتر جاتی تھیں۔ کئی دن سورج دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دن بھی رات جیسے لگتے اور راتیں اور بھی لمبی ہو جاتے۔ گاؤں کے امیر لوگ اپنے مضبوط پتھریلے گھروں میں آگ جلا کر گرم رہتے تھے، مگر غریب لوگ کمزور جھونپڑیوں میں سردی کے رحم و کرم پر ہوتے تھے۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں ایک بوسیدہ سی جھونپڑی تھی۔ اس کی چھت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور دیواریں اتنی کمزور تھیں کہ لگتا تھا اگلی برف باری میں یہ گر جائے گی۔ یہ جھونپڑی ارسلان کا گھر تھا۔ ارسلان ایک غریب مزدور تھا، دن بھر محنت کرتا اور جو تھوڑا بہت ملتا اسی میں گھر کا گزارا کرتا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی عائشہ اور 2 چھوٹی بیٹیاں زینب اور ہرا رہتی تھیں۔ ارسلان اکثر اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر دل میں سوچتا کہ کاش یہ وہ تکلیفیں نہ دیکھیں جو اس نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں۔ ایک رات سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ باہر برفانی ہوائیں شور مچا رہی تھیں اور اندر جھونپڑی میں سانس سے نکلتی بھاپ تک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے پاس صرف ایک پرانی چادر تھی۔ عائشہ نے وہ چادر اپنی بیٹیوں پر ڈال دی اور خود ایک بوسیدہ شال اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ ارسلان کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ایسا لگتا ہے یہ سردی ہماری جھونپڑی کو نگل جائے گی، کاش ایک رضائی ہوتی۔ عائشہ نے بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے اپنی فکر نہیں، بس بچوں کے ہاتھ بالکل برف جیسے ہو گئے ہیں، کاش آگ جلانے کے لیے کچھ ہوتا۔ ارسلان نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کے پرانے جوتے برف میں بھیگ گئے مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک جاننے والے کے دروازے پر گیا اور ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ کھلا مگر مدد کے بجائے سخت انکار ملا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ ارسلان کا دل بیٹھ سا گیا مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ راستے میں اسے پرانے گتے اور لکڑی کے چند ٹکڑے ملے۔ اس کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ وہ سب سمیٹ کر گھر لے آیا اور آگ جلائی۔ جھونپڑی میں تھوڑی سی روشنی اور تھوڑی سی گرمی پھیل گئی۔ زینب اور ہیرا خوشی سے بولے، ابو اب سردی کم لگ رہی ہے۔ ارسلان نے دونوں کو گود میں لیتے ہوئے کہا، یہ وقتی ہے بیٹیو، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اگلے دن سردی کی وجہ سے کام نہ ملا۔ شام کو ارسلان خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ گھر میں اتنا آٹا تھا کہ صرف 3 روٹیاں بن سکیں۔ عائشہ نے 3 روٹیاں بنائیں اور خاموشی سے رکھ دیں۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، ہم 4 ہیں اور روٹیاں 3۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تم اور بچے کھا لو، میں پانی پی لوں گی۔ اگلے دن ارسلان گاؤں کے ایک معزز شخص یوسف صاحب کے پاس گیا۔ اس نے ساری بات بتائی۔ یوسف صاحب کا دل بھر آیا۔ وہ اندر گئے اور ایک پرانی رضائی اور سویٹر لے آئے۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، یہ میرے لیے خزانے سے کم نہیں۔ اسی شام دکاندار سلیم چچا نے ارسلان کو کام دے دیا۔ میری دکان پر کام کر لو، مزدوری کم ہے مگر کھانا بھی ملے گا۔ مزدوری کم تھی مگر کھانا اور عزت دونوں ملتی تھیں۔ ارسلان کے دل میں امید روشن ہو گئی۔ کچھ دن بعد ارسلان گھر جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو سردی میں کانپ رہی تھی۔ ارسلان کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ وہ ایک لمحہ رکا اور کھانا اس عورت کو دے دیا۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم جیسے لوگ ہی اس دنیا کو جینے کے قابل بناتے ہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اس نے دعا دی اور ارسلان کے دل کو ایسا سکون ملا جو دولت سے نہیں ملتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ارسلان کی محنت رنگ لائی۔ جھونپڑی مضبوط ہو گئی۔ بیٹیاں اسکول جانے لگیں۔ عائشہ کے چہرے پر خوشی واپس آ گئی۔ ارسلان اکثر کہتا، ہم نے سردی اور بھوک دیکھی مگر اللہ نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ دوسروں کا درد سمجھنا ہے۔ ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔